السلام علیکم ناظرین، کہ یہ کیا حال ہے؟ امید ہے آپ اچھے ہوں گے، خوب مزے میں ہوں گے۔ ہاں، اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے، کیونکہ آج کل جس طرح ہر طرف نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ شکایت کرندہ، ہر بندہ کوئی نہ کوئی گلے، کسی نہ کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس، یہی کچھ سننے کو مل رہا ہے۔ خیر، اس بات کو چھوڑیں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ میں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین بتاؤں۔ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہر دن دوسرے دن سے فرق ہوتا ہے، کوئی 2 4 5 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ آج صبح، جیسے صبح سویرے ہم گئے بائیو میٹرک کے لیے چک شہزاد میں۔ چک شہزاد میں گیری کا دفتر ہے، جہاں پہ جیری یا گیری جو بھی ہے اس کا آفس ہے، اور وہ جناب ہم اپنی طرف سے بڑی جلدی صبح 9 بجے پہنچے، وہاں گئے، اور اوف مائی گاڈ، دور سے کاروں کا، موٹر سائیکلوں کا ایک بے کراں سمندر تھا جو نظر آ رہا تھا۔ خیر، بہرحال گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی۔ ہم نے کہا جی نہیں، برگیڈی صاحب کی ٹانگ میں تکلیف ہے، اور ہمیں گاڑی اندر تک پلیز لے جانے دیں، ڈرائیور چھوڑ کے آ جائے گا۔ خیر، وہ جو بھی وہاں پہ لگا ہوا تھا بیریئر، اس کا صفائی اچھا تھا، اس نے انڈرسٹینڈ کیا اور اس نے وہ بیریئر کھول دیا۔ کافی آگے تک ہم چلے گئے، کچھ چلنا بھی پڑا، ڈفرینٹ راستوں سے گزر کے، دروازوں سے گزر کے، اپنا فون جمع کراتے ہوئے، اپنے سارے کاغذات دکھاتے ہوئے ہم جب ہال میں پہنچے، اوف، میں آپ کو کیا بتاؤں، اوف اللہ، وہاں بھی انسانوں کا ایک سمندر تھا، اور بچے، بوڑھے، جوان، خوش لباس، بہت ملگیجے لباس میں، بہت ہی کیا کہنا چاہیے، پور سٹینڈرڈ کے لباس میں بھی ہمیں لوگ نظر آئے، ہاتھ میں سب کے لفافے پکڑے ہوئے تھے، فیملیز تھیں، اور ایک تو خاتون، ینگ خاتون تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ، میرا خیال ہے چند دن کا بچہ ہوگا، جو اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا، اور 2 بچے تھے جو ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور وہ بچے کو چپکائے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ان بچوں کو پکڑ رہی تھی۔ میں تو بیٹھی ہوئی تھی انتظار میں، ہم لوگ تو انتظار میں تھے کہ اپنی کال کے، لیکن میں یہ سارا کچھ وہاں پہ دیکھتی رہی۔ ملک سے باہر جانے والوں کی کتنی بھاری تعداد ہے، اور ان میں سے بظاہر جو ہے، مجھے کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آیا جس کو میں کہہ سکوں کہ دیکھنے میں وہ ویل آف نظر آ رہا تھا۔ لیبر کلاس بھی تھی، اسٹوڈنٹس بھی تھے، فیملیز بھی تھیں۔ ایک فیملی کے بندے میں نے خود گنے، پورے 10 بندے تھے، 2 درمیانی عمر کے میاں بیوی، اور اس کے بعد ان کے ہر سائز کے بچے۔ بہرحال ہمارا جو نمبر تھا اس سے کافی پہلے ہماری باری آ گئی، کیونکہ وہ سینئر سٹیزن کو پریفرنس دیتے ہیں۔ جو ہی خالد اندر گئے، ایک خاتون اٹھ کے ایسا چیخی اس کمرے میں کہ میری باری تھی تو کسی اور کو کیوں اندر آنے دیا گیا ہے۔ خالد نے اسے کہا کہ ان سے پوچھو جو انتظامیہ ہے، مجھے کیسے پوچھ رہی ہو؟ بہرحال اس نے کافی بدتمیزی کی۔ وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے بائیو میٹرک کرنے کے لیے، انہوں نے بھی اس خاتون کو سمجھایا کہ ایلڈرلی جو سینئر سٹیزن ہیں یا جو ویل چیئر پہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم پریفرنس دیتے ہیں، ان کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال کسی طرح اس کو سمجھ تو خیر کیا آئی ہوگی، وہ چپ ہوئی، اور میں سوچ رہی تھی اس کا تعلق اس علاقے سے تھا جس پہ پاکستان نے اتنی مہربانیاں کی ہیں کہ اپنا بیڑا غرق کر لیا، لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان کا کوئی احسان نہیں مانا۔ تو یہ تھی، اور پورا وہ خاندان تھا جو کہ آسٹریلیا کے ویزے کے لیے یا یو کے، جس کا بھی ویزا تھا، وہ جس جگہ ہم گئے تھے وہاں پہ 3 جگہوں کے بائیو میٹرک ہو رہے تھے، آئرلینڈ، یو کے اینڈ آسٹریلیا۔ یو کے لیے اتنی تعداد میں لوگ تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔
مجھے ایسے لگتا تھا پورا پاکستان ہی یو کے کی طرف چل پڑا ہے. یو کے کا بھی آفرین ہے جو اتنے لوگوں کو اپنے اندر سمائے چلا جا رہا ہے. اس میں اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے ینگسٹرز بھی تھے اور اپنے بچوں کو ملنے کے لیے جانے والے وہ بھی لوگ تھے. خیر ہم تو بایو میٹرک کرانے گئے تھے، جو کہ انگلیوں کے نشانات وغیرہ وہاں پہ دینے ہوتے ہیں اور اس کے لیے کچھ فیس بھی جمع کروانی ہوتی ہے. واپسی پہ خالد کا موڈ بڑا آف تھا، لیکن واپسی پہ پھر ہم نے کہا چلو اسلام آباد کلب چلتے ہیں. صبح تو ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، تو وہاں جا کے چائے وغیرہ پیتے ہیں. بہرحال وہاں پہ چائے پی، کچھ خالد نے فش اینڈ چپس ان کے لیے میں نے منگائے، اپنے لیے میں نے اسپرنگ رول منگائے، بہت اچھے تھے. چائے بھی بہت اچھی تھی اور ہمیں اٹینڈ کرنے والا جو بھی اٹینڈنٹ تھا وہ بھی بہت اچھا، ویری نائس اور بہت ہی خوش اخلاق بندہ تھا. میں نے بہت تعریف کی ساری چیزوں کی، چائے سے لے کے اسپرنگ رولز تک بہت تعریف کی. اور اس کے بعد ہم جناب 2 بجے گھر پہنچ گئے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو کھایا پیا تھا وہ ہمارا لنچ بھی ہو گیا، تو 2 بجے ہم گھر پہنچے. یہ صرف ایک بایو میٹرک کروانے کے بعد. جی تو پھر میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ میری روٹین کیا ہے. ہر دن دوسرے سے فرق ہوتا ہے. کل میں کسی اور جگہ جا رہی ہوں گی، پرسوں کوئی اور پروگرام ہوگا. اس طرح سے ہر دن کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آج کا دن بیزی تھا، ٹائرنگ تھا، اور سچویشن دیکھتے ہوئے، جو ماحول دیکھتے ہوئے تکلیف بھی ہوئی. یہ تکلیف ہوئی کہ یہ جو کمپنی ہے جو کہ بایو میٹرک کرتی ہے، ایک ملک کے لیے صرف ایک بندہ اس نے رکھا ہوا ہے. آسٹریلیا کے لیے صرف ایک بندہ تھا جو کہ لوگوں کو اٹینڈ کر رہا تھا، کمپیوٹر پہ ساری چیزیں چیک ویک کر رہا تھا. اور اس کے بعد کچھ دیر بعد وہ بھی اٹھ کے چلا گیا، شاید ناشتہ کرنے گیا یا کیا ہوا. اور اس کے کاؤنٹر کے آگے کوئی 15 لوگ کھڑے تھے اس کے انتظار میں. تو اس کمپنی کے انتظامیہ کے بارے میں میں نے پوچھا کہ وہ کہاں بیٹھتی ہے، تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ فار گاڈ سیک کم از کم 2 بندے ہی آپ رکھ لیں کہ لوگوں کو اس اذیت سے بچا سکیں جو وہ انتظار کی وہاں پہ اذیت اٹھاتے ہیں. اس میں ایلڈرلی لوگ بھی تھے، ینگ بھی تھے، ایلڈرلی لوگ بھی تھے. کافی بعض تو خواتین میں نے ایسے دیکھی جو بیچاری چل بھی نہیں سکتی تھیں، سٹک یا واکر کے ساتھ وہ چل رہی تھی. بعض آدمی تھے، بابے بابیاں سارے تھے، اور کوئی اپنے بچوں کے پاس جا رہا ہے. 2-4 سے میں نے پوچھا بھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں. تو موسٹلی نے یہی بتایا کہ کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی یو کے میں ہے، کسی کی آئرلینڈ میں ہے، کسی کی ادھر آسٹریلیا میں ہے. تو اس طرح سے آج کا یہ سین تھا جس کو دیکھنے کے بعد کوفت ہوئی. اٹ واز ناٹ اے پلیزنٹ ایکسپیرئنس. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو یہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے تو آپ پہلے سے مینٹلی پریپیئر رہیں. ایک زمانہ تھا کہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، جسٹ اپلائی کرنا پڑتا تھا اور پی اے جا کے ویزا لے کے آ جاتا تھا. اور امبیسیوں میں تو میں اتنا فریلی جاتی تھی. ایک دور تھا، یہ بات ہے 80s کی، یس لیٹ 80s کی بات ہے. میں جتنے پاکستان میں اسلام آباد میں امبیسڈر اور ان کی بیویاں تھیں ان کو انٹرویو کیا کرتی تھی ایک ویکلی میگزین کے لیے، ایمبیسی روڈ کے نام سے. اور وہ سلسلہ اتنا ہٹ ہوا تھا، نہ صرف کہ اس ملک کے امبیسڈر اس انٹرویو کو ٹرانسلیٹ اپنے ملک کی زبان میں کر کے ہر اس محکمے میں بھجواتے تھے جن کا ذکر اس انٹرویو میں آیا ہوتا تھا. اتنا وہ سلسلہ، اور پاکستان میں تو اتنا وہ پاپولر ہوا. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جو اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد جناب ہر اخبار، ہر رسالہ دوڑ پڑا امبیسڈرز اور ان کی بیویوں کو انٹرویو کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد میری کافی پارٹیز وغیرہ میں ادھر ادھر جب ان امبیسڈرز کی بیویوں سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی، یا پھر وہ جو میرے رسالے کا مالک تھا اس کو زاہد ملک صاحب، ان کو بتاتے تھے کہ آپ کی جو وہ خاتون آتی تھی اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، لیکن اس کے بعد جتنے بھی اخباروں رسالوں والے آتے ہیں سب سے پہلے وہ ویزے کی فرمائش کرتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے لگن، شوق
اور بے لوث کام کرنے میں، اور جس کام کے پیچھے کوئی لالچ ہو، کوئی غرض پوشیدہ ہو، اس میں پھر وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی، وہ شہرت، وہ محبت، وہ پریز شامل نہیں ہوتی جو بے لوث ہو۔ میں نے جب یوٹیوب چینل شروع کیا تھا تو ہر کوئی میرے سے پوچھتا تھا کتنے پیسے آئے؟ میں نے کہا کوئی پیسے نہیں آئے، میں تو پیسہ خرچ کری ہوں، اور میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے ضرور ہیں اس پر، لیکن میں نے کوئی اس سے کمایا نہیں، کوئی آمدنی نہیں، کیونکہ مجھے وہ طریقہ ہی نہیں آتا کہ کس طریقے سے لوگ ارن کرتے ہیں۔ میں نے جو ایڈیٹر رکھے اپنے پروگرامس کو ایڈٹ کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں ہیلپ کر سکے، ان کو بھی وہ طریقہ نہیں آ رہا تھا جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جائز طریقہ ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی وہ اللیگل کام کرتے ہیں، لیگل کام ہی کرتے ہیں، لیکن مجھے وہ لیگل کام بھی نہیں آتا کہ کس طرح سے لوگ اتنا ارن کرتے ہیں۔ میں نے خرچ کیا ہے اپنے شوق کی خاطر، میں نے خرچ کیا ہے اپنا چھوٹا سا ہنر جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ میں نے کتابیں لکھی اس غرض سے کہ میں نے جو دنیا کو دیکھا ہے، دنیا کی سیر کی ہے، میں ان لوگوں کے لیے لکھ سکوں جو شوق تو رکھتے ہیں لیکن کسی وجہ سے اپنے شوق کو پورا نہیں کر سکتے، عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، جیسے فائنینشیل اگر کسی کی پرابلم ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، یا کوئی اور گھریلو ایسے ایشوز ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے، میں ان کے لیے لکھتی ہوں۔ ٹھیک، مجھے اچھا لگتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ کا سفر نامہ پڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے خود اس ملک کی سیر کی ہے، تو یہی میرا ریوارڈ ہے، یہی میری محنت کا صلہ ہے، اور یہی میری جو محبت ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، وہ یہ بکس ہیں جس کا اظہار میں اکثر اپنی بکس میں کرتی رہتی ہوں۔ اور اپنی مدر لینڈ سے جو مجھے محبت ہے، وہ کچھ مہینوں سے زیادہ مجھے ملک سے باہر رہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے گرین کارڈ واپس کروا دیا اپنے ہسبینڈ سے اصرار کر کے کہ مجھے نہیں جانا، حالانکہ بچے کہتے ہیں کہ آپ آئیں، لیکن میں کیا کروں وہاں جا کے، میرا دل نہیں لگتا، آئی ڈونٹ نو وائی، بس جیسا بھی ہے پاکستان مجھے وہی اچھا لگتا ہے، یہی میری ماں ہے۔ اور اپنی ماں سے تو محبت ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی اپنی ماں جیسی بھی ہو، کالی ہو، گوری ہو، لمبی ہو، اونچی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، ماں ماں ہوتی ہے، اور ہر انسان اپنی ماں سے پیار کرتا ہے۔ میں بھی اپنی ماں سے پیار کرتی ہوں۔ میری ماں یہ سرزمین ہے، یہ پاکستان کی زمین ہے، جیسی بھی ہے میری ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک کتنا بھی حسین ہو، آج کل میرا دل تنگ پڑ جاتا ہے سن سن کے، اس قدر مایوسی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے ایسے لوگ مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے، ان کے اوپر بارش کی طرح سے نعمتیں برس رہی ہیں، لیکن وہ بھی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس ملک میں رہنے کا کوئی حال نہیں، یہاں سے نکلنا چاہیے، یہاں سے یہ کرنا چاہیے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ایسی محفل میں، جب ایسی گفتگو میں سنتی ہوں نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اکثر میں اس کی تردید بھی کرتی رہتی ہوں کہ حالات ہر ایک ملک کے اوپر اچھے برے آتے ہیں، ہمارے بھی کبھی سدھر جائیں گے، ہمیں پر امید رہنا چاہیے، اور اپنے تئیں خود جو ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جی، آپ نے پوچھا تھا کہ میری روٹین کیا ہے، تو اس روٹین کے تحت میں نے کتنی لمبی بات کر دی، تو آئندہ کسی اور ٹاپک پہ میں آپ سے باتیں کروں گی۔ آج اس وقت صبح کے گئے ہوئے، اس وقت ہم وہاں سے آئے ہیں صرف ایک کام بائیو میٹرک کروا کے، اور جو رش تھا، جو میں نے بھانت بھانت کے لوگ دیکھے، جو وہاں پہ دنیا کے رنگ دیکھے، کیا کیا لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے بدتمیزی کی، جن پہ پاکستان نے احسانات کیے، لیکن کیا کہیں آپ، احسان کرنا آپ کا کام ہے اور اس کا ریگارڈ کرنا ان کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اسی ملک کے پاسپورٹ پہ وہ دنیا میں جا رہے ہیں۔ خدا سب کو ہدایت دے اور سب کے لیے اچھا جو ہے نا سوچنے کی طاقت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔